نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت کا پل صراط پر گزرنا سخت ہو جائے گا اور دشوار ہو چلے گا تو میری امت بے قراری سے چیخ اٹھے گی اور پکارے گی محمدہ محمدہ، تو میں اپنی امت پر اشتیاق اور تعلق خاطر کی وجہ سے ان کے آگے آگے ہوں گا۔ فکر و آخرت میں نڈھال ہو جانے کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام میری کمر پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں بارگاہ خداوندی میں بلند آواز سے دعا و التجا کروں گا، یا رب امتی، اے میرے رب امت کی مغفرت فرما۔ آج نہ تو میں اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرتا ہوں اور نہ اپنی لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ میری تو ایک ہی دعا ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف خاموشی کا رحمت کا سفر ہے، یعنی جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے گواہ ہوتے ہیں، دنیا گواہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ خاموشی کا سفر ہے۔ یہ خاموش عبادت ہے، لیکن اس کی نعمتیں، فضل، اجر و ثواب کی گونج نسلوں تک جاتی ہے۔ رسول اللہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بڑھاپے کی ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ مسلمان ہو یا مومن وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو انہوں نے کسی چیز کو پکڑ کے کیے جھڑ جاتے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے وہ تمام گناہ پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔